جس دن سعودی عرب تسلیم کر لے گا اسرائیل کو، پاکستان فوراً تسلیم کر لے گا. پاکستان صرف اس وجہ سے رکا ہوا ہے کہ یہ سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں پالیسیز میں. اصل صورتحال یہ ہے کہ فلسطینیوں نے تسلیم کر لیا، ڈیفیکٹو ریکگنیشن تو ہو گئی. جب آپ میز پہ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں صحیح اس ملک کے لیڈروں سے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم تسلیم نہیں کرتے، جب آپ ان سے کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، ناروے میں انہوں نے ایگریمنٹ کیا، اس کے بعد بے شمار جو پیس ٹاکس ہوتی رہیں اس پہ میز پہ بیٹھ کے وہ بات کرتے رہے، وہ اپنے مطالبات پیش کرتے رہے، وہ ان کو مسترد کرتے رہے. اب پھر بات چیت جاری ہے پیس کی ان کی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ڈیفیکٹو ریکگنیشن تو ہو گئی فلسطین کی طرف. ڈیفیکٹو تو شاید ہم نے بھی کسی طرح سے کیا ہوا ہے. نہیں، ہمارا تو مسئلہ بنتا ہی ہم نے نہیں. تو اپنے پاسپورٹ کے اندر بھی ان کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ کنٹری ہے جہاں آپ نہیں جا سکتے. ہمارا مسئلہ بنتا ہی نہیں ہے. ہم صرف ایک جذباتی نعرہ، ہم کیونکہ ہر چیز میں جذباتی نعرے لگاتے ہیں. میں نے بہت دفعہ یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے بعض ایجیٹیٹرز کو جو ایجیٹیشن کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں سڑک پہ آ کے، کہ بھائی فلسطین کا فیصلہ جو ہے وہ فلسطین میں ہوگا، وہ لاہور کی مال روڈ پہ نہیں ہوگا. اور جن لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے، اگر وہ لوگ فیصلہ کرنے پہ تیار نہیں ہیں تو یہ مدعی سست گواہ چست والی جو پالیسی ہے، میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں. اب رہی بات اسرائیل اور ہندوستان کے گٹھ جوڑ کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ریزن کافی ہے اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی سپورٹ حاصل ہے ہندوستان کو، جس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی اب تبدیلی آ گئی ہے، بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے ہندوستان کے بارے میں، ہمارے جو پرسیپشن تھا وہ بھی تبدیل ہو رہا ہے، اب دوستی بھی کھیل رہے ہیں بہت عرصے سے. تو لیکن اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ہمیں کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے ہندوستان کی طرف سے اور اسرائیل کی سپورٹ ان کو حاصل ہے یا کوآپریشن ہے ایک دوسرے کی، تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے بھی اور اپنی بات منوانے کے لیے بھی آپ کو اس ملک کو تسلیم کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے، تیسری، کہ فرض کیجئے ہم نہیں بھی تسلیم کرتے تو میرا ایک معمولی سوال ہے کہ اسرائیل کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا، کیا اثر پڑتا ہے اس کا کہ آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا انٹرنیشنل پولیٹکس میں اس کا کیا فرق پڑتا ہے. پاکستان کی جتنی اہمیت ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے. آپ اگر تسلیم نہیں کرتے تو اس سے اسرائیل کی صحت پہ یا انٹرنیشنل پولیٹکس پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. بالکل، تھینک یو سر. یہ تو ڈسکشن ہو رہا تھا. اب غفار عزیز صاحب، ایک آپ ضرور بتائیے گا بات، انہوں نے بات کی کہ انگیج کرنا چاہیے اس کو. ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے، کر دوں آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے کہ ہماری انگیجمنٹ رہی ہے اس سے. انگیجمنٹ تو رہی ہے نہیں، میں وہ جو آپ نے بات کی، میں اس کے بعد کی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ جب امریکن سپانسرڈ جہاد ہو رہا تھا افغانستان میں، چارلی ولسن وار میں، جو تو اس وقت جو شرائط جنرل ضیاء الحق نے رکھی تھی امریکہ کے سامنے ان کو اجازت دینے کی، پاکستان کو استعمال کرنے کی اور اس سرزمین کو استعمال کرنے کی، اس میں 3 شرطیں رکھی تھیں انہوں نے. پہلی شرط یہ تھی اس میں کہ تمام امداد جو ہے مجاہدین کو، جو مجاہدین تیار کیے تھے انہوں نے لڑنے کے لیے، وہ پاکستان کے تھرو جائے گی، ڈائریکٹ کوئی ملک ان کو امداد نہیں دے گا. صحیح، بالکل صحیح. دوسری دوسری شرط یہ تھی ان کی کہ تمام اسلحہ جو ہے وہ رشین اوریجن کا ہوگا جو مجاہدین کو دیا جائے گا. ضیاء الحق کا فقرہ یہ تھا کہ آئی ڈونٹ وانٹ اے مجاہد کلڈ اور کیپچرڈ ان افغانستان ود امریکن آرمز ان ہز ہینڈس. اور تیسری شرط، ایک معمولی شرط یہ تھی کہ ایک وقت میں 2 جہاز لوڈ جو ہیں اسلحے کے وہ آئیں گے، جب ہم انہیں ٹھکانے لگا دیں گے تو پھر اور آئیں گے. ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ میں خیبر سے اور کراچی تک کے علاقے کو اسلحہ خانہ نہیں بنانا چاہتا، جو بن گیا بہرحال بعد میں، جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. اسٹار آف ڈیوڈ کی بھی بات ہوئی. تو جو رشین اوریجن کا اسلحہ تھا وہ کچھ تو ایجپٹ نے دیا، کچھ اسرائیل نے دیا جو اس نے جنگوں میں عربوں سے
حاصل کیا تھا، کیونکہ سوائے ایک جنگ کے اکتوبر وار آف 1973 کے علاوہ ہر جنگ میں عربوں کو شکست ہوئی اسرائیل سے، کیونکہ ان کا مقابلہ صرف اسرائیل سے نہیں ہوتا، علاوہ اسرائیل کی ایبلٹی کے امریکہ کی بھی مکمل حمایت اس کو حاصل ہے. اسی کی وجہ سے اسرائیل نے یونائٹڈ نیشنز کے ہر ریزولوشن کو وائلیٹ کیا، کیونکہ امریکہ کی سپورٹ اس کو حاصل ہے. جو وہ وائلیٹ نہیں کرتے اس کو امریکہ ویٹو کر دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو پھر اور کچھ اسلحہ امریکہ نے خرید کے بھی دیا روس سے، روسی اوریجن کا. اس اسلحے کی تربیت کے لیے مجاہدین کی اسرائیلی انسٹرکٹرز بھی پاکستان آئے اور انہوں نے اس کی تربیت بھی دی. مجاہدین کو پاکستانی فوج نے بھی دی، امریکنز نے بھی دی، اور اسرائیل کے اور چین کے ٹرینرز نے بھی ان کو ٹریننگ دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پس پردہ جو ایکشنز کرتے رہتے ہیں یا سوچتے رہتے ہیں یا ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں، میں لفظ منافقت نہ بھی استعمال کروں، تو اس میں آپ یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ ایک کھول کے کیوں نہیں سامنے رکھ دیتے؟ بالکل پاکستانیوں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، ڈیموکریسی. ایسے یہ ڈسکشن چل رہا ہے ابھی. ہمیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لینی ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں. پہلے کہ جو ہے نا، کیا اسرائیل کی ریکگنیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور ڈاکٹر مہدی حسن صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی پالیسی جو ہے منافقت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتے، لیکن کسی قدر منافقت موجود ہے ہماری پالیسیز میں، اور شاید ہمیں ٹرانسپیرنسی کی طرف جانا چاہیے. آپ کو جب کیونکہ منافقت کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات بتا دوں. تل ابیب شہر ہے جی اسرائیل کا، اس کا ایک سڑک ہے جس کا نام ہے یارکون سٹریٹ. یارکن سٹریٹ پہ جو ہے 26 نمبر مکان جو ہے وہ پاپولر ہے کہ وہ پاکستانی ایمبیسی ہے. اب یہ نہیں پتا کہ وہ واقعی پاکستانی ایمبیسی ہے یا نہیں ہے، یا کوئی اور لو کی جو ہے مشن ہے، لیکن پاکستان کی اس بلڈنگ میں ایگزسٹنس ضرور ہے، پریزنس ضرور ہے، اور اس کو مشن سٹیٹس بھی دیا ہوا ہے. یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. اب غفار عزیز صاحب سے بات کرتے ہیں. غفار صاحب، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو مہدی صاحب کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ان کو انگیج کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کو ویسے بھی تھریٹ جو ہے ان کی طرف سے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ہے موجود. ایک بات اور ہے کہ جب بھی آپ کو کسی سے تھریٹ ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ فرنٹ جو ہے نا چینل جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں اور ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ وہ میلو ڈاؤن ہو جائے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم ریکگنائز ہی نہ کریں جبکہ ساری دنیا ریکگنائز کر رہی ہے، اور اگر ہم ان کو ریکگنائز کر لیں گے تو شاید ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ آسان ہو جائے گی اور ہمارے لیے وہ تھریٹس نہیں رہیں گے. جی بہت شکریہ. اصل میں جو آپ نے کہا کہ جذباتی پن کی بات نہیں ہے، لیکن کچھ حقائق ایسے ہیں جنہیں ہم کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے. اسرائیل کی کریشن کے وقت یہ کہا گیا جی کہ یہ ارض بلا شعب لشعب بلا ارض، کہ یہ ایسی سرزمین ہے جس میں کوئی بستہ نہیں ہے، اور یہ ان لوگوں کا وطن بنایا جا رہا ہے کہ جن کے پاس کوئی سرزمین نہیں ہے. یہودیوں کے لیے گویا کہ یہ فلسطین کو چٹیل میدان تھا، وہاں پہ لا کے پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے بسایا جائے اور ان کی ریاست بنا دی جائے. آج اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے، اس وقت بھی آپ فلسطینی پاپولیشن دیکھ لیں، اس وقت کوئی تقریباً 1 کروڑ سے زائد فلسطینی ہیں. ہاں لیکن وہ پہلے اس وقت تو نہیں تھے نا موجود. نہیں، وہ کہاں سے اگے؟ تو نہیں ہے، زمین سے نہیں اگے. اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کی نا یہودیوں نے.